Bismillahirrahmanirrahim. Thanks for watching Hayya Alal Falah by Mufti Muhammad Wasim Sahab, the famous scholar of Islam. الذي اصطفى المجتبى الحمد لله الذي نزل قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم روي عنه تبارك وتعالى يا ابن آدم من كان لله كان الله كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ اپنے باپ پر میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور ایسے ہوئے گزرے دور میں ہمیں مسجدوں کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اخلاص اور اللہ تعالیٰ پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. اینما معکم هو معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ ساتھ ہوتا ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی ہوتے ہو چہرہ اللہ کی طرف ہوتا ہے. ہر ماحول میں، ہر موڑ پر، ہر لمحے میں، ہر راستے پر، ہر علاقے میں، ہر جگہ پر، ہر زمان و مکان میں، ہم جہاں بھی ہوتے ہیں اللہ ساتھ ہوتا ہے. ہم پانیوں میں ہوں اللہ ساتھ ہوتا ہے، ہم ہواؤں میں چلے جائیں اللہ ساتھ ہوتا ہے، اور دریوں میں، مشکلوں میں اللہ رب العالمین کی مشیت ہمارے ساتھ ہوتی ہے. رات کی تاریکی میں جب ہم بستر پر ہوتے ہیں اللہ ساتھ ہوتا ہے. دن کی مجلس میں ہم جہاں چوک میں ہوتے ہیں اللہ ساتھ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کی طاقت، ہیبت و قدرت، اس کا جلال ہر حال میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. قدرت و ملوکیت، بادشاہت اللہ کی سلطنت وہ ہر لمحے ہمارے ساتھ ہوتی ہے. ما کان ربک نسیا منسیا، ہم بھولتے ہیں اللہ بھولنے سے پاک ہے. ہم غلطی کرتے ہیں اللہ خطا سے پاک ہے. ہم کبھی کبھی کسی عیب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ ہر عیب سے پاک ہے. ہم عیب والے ہیں اللہ عیبوں سے پاک ہے. ہم نقص والے ہیں اللہ نقائص سے پاک ہے. جتنے بھی نقص ہیں وہ اللہ رب العالمین کے بنے ہوئے ہیں. اللہ بذات خود کسی نقص میں شامل نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تمام نعمتوں کو بچھایا ہے، ہمارے سامنے لگایا ہے، اور درخت کا پتا پتا ہمارے لیے ہے، پانی کی بوند بوند ہمارے لیے ہے، گرنے والے آسمان سے بارش کے قطرے ہمارے لیے ہیں. والذی انزل من السماء ماء، وہ اللہ ہے جس نے برسایا ہے آسمانوں سے پانی. انا صببنا الماء صبا، اور بڑے انوکھے انداز میں اللہ پانیوں کو برساتا ہے. اگر بارش کی رفتار اپنی حدود کے مطابق ہو تو آسمان سے بارش کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو وہ گولی کی رفتار سے زیادہ تیز ہوتا ہے. 750 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے وہ برستا ہے. اگر وہ قطرہ ہماری زمین پہ گرتا، زمین میں سوراخ ہوتا، ہمارے جسم پہ لگتا تو جسم میں سوراخ ہوتا، ہمارے وجود کے ٹکڑے کر دیتا. بارش کا قطرہ گولی سے زیادہ تیز ہوتا. جس طرح گولی تیزی کی وجہ سے، ورنہ گولی کی چوٹ اتنی سخت نہیں ہوتی جتنا اس کی تیزی خطرناک ہوتی ہے. اسی طرح پانی بھی جب
چلتا ہے تو یہ گولی کی طرح تکلیف دیتا ہے. کبھی تیز بارش میں قمیص اتار کے آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کے جسم پر جب پانی کا قطرہ تیزی میں آ کے لگتا ہے تو وہ جسم کو سرخ کر دیتا ہے, اس سے جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پانی ہے لیکن آیا تیزی سے ہے. اسی طرح آگ فائدہ دیتی ہے جب ہم اسے بے احتیاطی سے استعمال کرتے ہیں, اس آگ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی حکمت کے تحت بنائی ہیں. ساری کی ساری چیزیں نفع دیتی ہیں, ہر چیز میں فائدہ ہوتا ہے. انسان کو فائدہ تب ملتا ہے جب اس کا طریقہ کار صحیح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم یہ گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ نہیں نہیں, ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا, ہم نے تمہیں کام کے لیے پیدا کیا ہے. یا اللہ تم سے کام کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. میں نے ان کے لیے مواصلات کا نظام چلایا, میں نے ان کے لیے پانیوں کا نظام چلایا, میں نے ان کے لیے ہواؤں کا نظام چلایا, میں نے فضاؤں کو بکھیرا. کل میں نے دیکھا ایک جگہ پر وزیرستان میں, کل ہم دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر گرمی ہے اور وہاں پر لوگوں نے جرسیاں پہنی ہوئی ہیں, موٹے موٹے کمبل اوڑے ہوئے ہیں, اور اوپر بھی چوٹیاں پہاڑوں کی وہ برف کی وجہ سے سفید ہیں. اور یہاں جب ہم آئے, جب ہم نے کام کے علاقے کو کراس کیا تو آگے گرمی شروع ہو گئی. اس طرف گئے تو سردی تھی, ہوا کی ٹھنڈک وہ بیٹھنے نہیں دیتی تھی, بغیر کمبل کے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی. اور جیسے ہی ہم یہاں کی طرف روانہ ہوئے تو یہاں کی کل رات ہم پہنچے تو رات میں بھی یہاں پر گرمی تھی, رات کو بھی شدید مچھر تھے اور وہاں پر تازہ آب و ہوا اور فضا تھی. مطلب یہ ہے کہ زمین ایک ہے, ایک جگہ کو اللہ ٹھنڈا کرتا ہے, دوسری کو گرم کرتا ہے. جہاں ٹھنڈک کو پسند کرتا ہے وہاں ٹھنڈک دیتا ہے, جہاں گرمی کو پسند کرتا ہے وہاں گرمی دیتا ہے. کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ, وہ ہر علاقے میں لوگوں کی مناسبت سے ان کے نفع کے مطابق موسموں کو رکھتا ہے. موسم کو انسان کے مخالف نہیں کرتا. یہاں کے جسموں میں برودت ہے, گرمی کی ضرورت زیادہ ہے تو یہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے. وہاں کے لوگ سخت ہیں, وہاں پر اللہ رب العالمین نے ٹھنڈک کو زیادہ رکھا ہے. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تقسیم ہے. سنع اللہ الذی اتقن کل شیء, اللہ نے ہر چیز کو اپنے مزاج کے مطابق بنایا ہے. وہی یمسسک اللہ بضر, نفع کو اللہ بناتے ہیں, فلا کاشف لہ, نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہے. جب کوئی نقصان آتا ہے فلا کاشف لہ, کسی انسان میں طاقت نہیں نقصان کو ہٹا سکے, مصیبت کو ہٹا سکے. وہی یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا هو, کوئی اپنی طاقت کے ذریعے سے نقصان کو ہٹا نہیں سکتا اور کوئی اپنی طاقت کے ذریعے سے نفع کو لا نہیں سکتا. وہی یردک بخیر فلا راد لفضلہ یصیب بہ من یشاء, اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ فرماتے ہیں کہ نفع بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے, نقصان بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ, تو میرا بن جا سب کچھ تیرا بن جائے گا. نفع بھی میری طرف سے ہے, نقصان بھی میری طرف سے ہے. ایڑی چوٹی کا زور لگا کے دیکھیں, خان کے لوگ, ملتان کے لوگ, گرم علاقے کے لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے دیکھیں, یہاں پر پستہ اور بادام پیدا نہیں ہو سکتے, یہاں پر اخروٹ اور قربانیاں پیدا نہیں ہو سکتی. اور وہاں کے لوگ جو پہاڑوں میں رہتے ہیں, ٹھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں, وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے دیکھیں, وہاں پر ٹماٹر پیدا نہیں ہو سکتا, وہاں پر گرم علاقوں کی غذائیں پیدا نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے تقسیم کی ہے تقدیروں کی, اللہ رب العالمین نے تقسیم کی ہے مزاجوں کی, اللہ نے تقسیم کی
کی ہے, اپنی عطا کی. وہ جہاں جو چاہتا ہے وہ چیز رکھتا ہے. ہماری سوچیں وہاں پہنچ نہیں سکتی جہاں سے اللہ رب العالمین شروع ہوتا ہے. اللہ قبل کل شیء, ہر چیز سے پہلے اللہ ہوتا ہے. ہماری سوچ نہیں ہوتی جہاں سے اللہ شروع ہوتا ہے. اللہ بعد کل شیء, ہر چیز کی انتہا کے بعد اللہ ہوتا ہے. ہر چیز سے پہلے اللہ ہے, ہر چیز کے بعد اللہ ہے. اللہ فوق کل شیء, ہر چیز کے اوپر اللہ ہے. اللہ تحت کل شیء, ہر چیز کے نیچے اللہ ہے. اللہ ابدع کل شیء, ہر چیز کی ابتدا اللہ ہے. اللہ منتہى کل شیء, ہر چیز کی انتہا اللہ ہے. ہماری سوچیں قاصر ہو جاتی ہیں, ہمارے کیلکولیٹر حساب چھوڑ جاتے ہیں, آسود کے کام چھوڑ جاتے ہیں, کمپیوٹروں کے عقل دم ہو جاتے ہیں جب اللہ رب العالمین شروع ہو جاتے ہیں. اور دھوپ میں بارشیں برسانا, بادل کے ذریعے سے بارش برستی ہے. قرآن مجید فرماتا ہے وَالظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا. سورج مثال ہے گرمی کی اور بادلوں کا اکٹھا ہونا, یہ دال ہے مدلول پر کہ جب بادل ہوتے ہیں پھر بارش برستی ہے. لیکن دھوپ ہوتی ہے اور بادل نہیں ہوتے پھر بارش کیوں برستی ہے؟ تو پھر اللہ بتاتے ہیں اس لیے برستی ہے کہ اللہ موجود ہے. بارش بغیر بادل کے اس لیے برستی ہے, اللہ موجود ہے. اور سورج کے بغیر گرمی ہوتی ہے, اللہ موجود ہوتا ہے. رات کی تاریکی میں اللہ رب العالمین نے سورج کو چھپایا ہوا ہے, لیکن جب آپ بند کمرے میں ہوتے ہیں گرمی ہوتی ہے, معلوم ہوتا ہے اللہ یعلم ما تحمل کل شیء وما تغیض وما تزداد. اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے کب گرمی کو لانا ہے کب سردی کو لانا ہے. اور جب چاند کے ذریعے سے ٹھنڈک ہوتی ہے, چاند نہیں ہوتا ٹھنڈک موجود ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مالٹے کا پھل توڑے تو مالٹے کا ذائقہ اور ہوتا ہے. سیب کے درخت سے توڑے پھل تو ایک ہی ہے, درخت سے پھل آتا ہے. مالٹے کا ذائقہ اور ہے, سیب کا ذائقہ اور ہے, امرود کا ذائقہ اور ہے, خوبانی کا ذائقہ اور ہے. درخت تو ایک جیسے ہوتے ہیں, پھر پھلوں کے ذائقے جدا جدا کیوں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. تم نہیں جانتے اللہ کیسا ہے, تم پوچھ بھی نہیں سکتے. تو دل میں تو آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا یہ تیری پہچان یہی ہے. تم سوچ نہیں سکتے اللہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, کہاں اللہ کی انتہا ہوتی ہے. پھر درخت ایک جیسے ہیں, ان کے پھل جدا جدا ہیں, کلر جدا جدا ہیں. کیلے کا کلر اور ہے, سیب کا کلر اور ہے, خوبانی کا کلر اور ہے, انار کا کلر اور ہے, مالٹے کا کلر اور ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے پھر ایک درخت کو پیدا کرے, ایک درخت ہے مالٹے کا. جب آپ اس کی ایک ٹہنی سے پھل توڑتے ہیں بڑا میٹھا ہوتا ہے, دوسری ٹہنی سے توڑیں تو کڑوا ہوتا ہے, تیسری کو توڑیں تو ترش ہوتا ہے, چوتھی سے توڑیں تو میٹھا ہوتا ہے. درخت ایک ہے, پھلوں کا ذائقہ جدا جدا ہے. میرے بندے یہ سارا نظام میں نے بنایا ہے, میرے بندے یہ سب کچھ میں نے کیا ہے, میرے بندے یہ میں ہی کرنے والا ہوں. الم یرو, کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ افلم یتدبروا القول ام علی قلوب اقفالها, کیا تم اپنی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جسم زندہ ہے, آدمی سمجھتا ہے, ہاتھ سے پکڑتے ہیں, زبان سے بولتے ہیں, آنکھ سے دیکھتے ہیں, کانوں سے سنتے ہیں, پاؤں سے چلتے ہیں, میت
تؤمر من محمد ولا ينقص من عمره الا في کتاب. اللہ کی کتاب میں ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے. ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ الٹرا ساؤنڈ والوں نے بتایا تمہارا بیٹا پیدا ہوگا. کچھ دن کے بعد بیٹی پیدا ہوئی. کون ہے جس نے چھپایا ہے؟ کون ہے جس کو پورا علم ہے؟ مجھے پتا نہیں ہے کل کا دن میں نے کیسے گزارنا ہے. اللہ یعلم ما تحمل من انثى، وہ اللہ ہے جو علم جانتا ہے. عالم الغیب والشہادہ، غیب کو جانتا ہے، حاضر کو جانتا ہے. ولا تکسب كل نفس غد الا علیہا. تمہیں کیا پتا کہ کل ہم نے کیا کرنا ہے؟ مجھے کل کا کوئی پتہ نہیں، مجھے آج کا کوئی پتہ نہیں. صحابہ سے پوچھا نبی علیہ السلام نے، بتاؤ تمہیں اگلی خبر کون سی ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہمیں پتا ہے کل کے دن کا کہ کل انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی محفل میں بیٹھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، مجھے اگلی سانس کا نہیں پتا، میں اگلی سانس لوں گا یا نہیں لوں گا. تم اگلی باتیں کیا کرتے ہو؟ ہمیں کل کا پتا تو دور کی بات ہے، ہمیں ابھی کا پتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے کل کا دن کیسا ہوگا، کل بارش ہوگی یا دھوپ ہوگی، کوئی پتا نہیں ہے. ان اللہ یعلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، خمس لا یعلمہن الا اللہ. 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا پہلے پتا بالکل چل ہی نہیں سکتا. ان میں سے ایک چیز موت ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. ایک چیز موت ہے، دوسری چیز زندگی ہے. ہمیں اپنی زندگی کا نہیں پتا، ہم کل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہمیں اپنا نہیں پتا ہم کب مریں گے، کب جئیں گے، کب کھانسی ہوگی، کب زکام ہوگا، کب سر میں درد ہوگا. یہ تو بیوقوف ہوتے ہیں ڈاکٹر جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر اپنے زکام کا علاج نہیں کر سکتا. کوئی ڈاکٹر چاہے کہ مجھے ایک دن پیشاب نہ آئے، وہ اسے نہیں روک سکتا. طاقت اللہ کی ہے، قدرت اللہ کی ہے. این الملکوت این الملوک، کہاں ہے بادشاہ جو دعوے کرتے ہیں للہ الواحد القہار. اللہ کی بادشاہت ہے جو قہار ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے، غیب و حاضر کا جاننے والا ہے. وہ بڑا مہربان ہے، رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ملک قدوس ہے، وہ السلام المؤمن ہے، وہ اللہ مؤمن محیمن ہے، وہ اللہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ خالق ہے، وہ اللہ باری ہے، وہ مصور ہے، تصویر بناتا ہے، وہ خالق ہے، وہ خالق الکل ہے، وہ مصور ہے، وہ غفار ہے، وہ قہار ہے، وہ وہاب ہے، وہ اللہ رزاق ہے. پوری کائنات کو رزق دیتا ہے، کبھی اس کے خزانوں میں قطرے کے برابر کمی نہیں آئی. وہ فتاح ہے، ہر چیز کے دروازے کھولتا ہے. شفا کا دروازہ بھی اس کے پاس ہے. وہ علیم ہے، وہ قابض ہے، وہ باسط ہے، وہ حافظ ہے، وہ رافع ہے، وہ معز ہے، وہ مذل ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ حکم عدل ہے، وہ لطیف ہے، خبیر ہے، وہ علیم ہے، عظیم ہے، وہ غفور ہے، شکور ہے، علی کبیر ہے، حفیظ المقیت ہے، حسیب الجلیل ہے، کریم الرقیب ہے، مجیب الواسع ہے، حکیم الودود ہے، ذو العرش المجید ہے، فعال لما یرید ہے، منان ہے، حنان ہے، بدیع السماوات والارض ہے. میری انگلیوں کو اس نے پکڑنا سکھایا ہے، میری زبان کو اس نے بولنا سکھایا ہے، میری آنکھوں کو اس نے دیکھنا سکھایا ہے، میرے کانوں کو اس نے سننا سکھایا ہے، میرے قدموں کو اس نے چلنا سکھایا ہے. مجھے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ دسترخوان لگا دیتا ہے. مجھے بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ میری زبان کو چلا دیتا ہے. مجھے دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ میری آنکھوں کو چلا دیتا ہے. مجھے سننے کی ضرورت پڑتی ہے، میرے کانوں کو چلا دیتا ہے. اللہ رب العالمین مجھے سب کچھ دیتا ہے، وہ میرے ہر لمحے میرا ساتھ ہوتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. میرے بندو تم جہاں ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تمہیں بارشوں کی
تنقید کو سجا دیتا ہوں. رنگ برنگی پھل سجے ہوئے ہوتے ہیں, سبزیوں کی دکانیں سجی ہوئی ہوتی ہیں. جب یہ سب کچھ میں کرتا ہوں, نہ غافل ہوں نہ سوتا ہوں. لا تأخذہ سنہ, مجھے اونگ نہیں آتی, ولا نوم, مجھے نیند نہیں آتی. میں ہر وقت حاضر رہتا ہوں, میں ہر وقت تابعدار رہتا ہوں, تیری ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں, تیرے پیٹ کو بھوکا نہیں رکھتا, وقت سے پہلے تجھے کھلا دیتا ہوں, روکی سوکھی تجھے دیتا ہوں. جب یہ سب کچھ میں دیتا ہوں تو میرے لیے صرف نماز نہیں پڑھ سکتا, تو صرف میرے راستے پر نہیں آ سکتا, تو صرف مجھے منا نہیں سکتا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المصطلح من اللہ, جب کوئی صلح کرتا ہے اللہ رب العالمین سے, اللہ آسمانوں پر چراغاں کر دیتے ہیں. جو اللہ میری بھوک پیاس کا خیال کرتا ہے, جو میری صحت کا خیال کرتا ہے, کبھی گرمی میں سردی نہیں کرتا, سردی میں گرمی نہیں کرتا, کبھی ناشتے کی جگہ دوپہر کا کھانا, کبھی میرے اوپر غربت کو طاری نہیں کرتا, مجھے اور میرے بچوں کو بھوکا نہیں مارتا. جب وہ میرا اتنا خیال کرتا ہے تو میں بھی تو اس کا خیال کروں, میں اس کا خیال کیوں نہیں کرتا؟ وہ میرا اتنا خیال کرتا ہے, میرے لیے اپنے دسترخوان بچھا دیتا ہے, اپنی نعمتوں کو میرے لیے پھیلا دیتا ہے, مارکیٹیں بھر دیتا ہے, میرے لیے بوتلیں, میرے لیے پانیوں کے انتظام, میرے لیے دودھ کے انتظام. آپ میں کرونا وائرس آیا, کسی بھینس نے نہیں کہا میں دودھ نہیں دوں گی, کسی زمین نے نہیں کہا میں فصل نہیں دوں گی, کبھی آسمان نے نہیں کہا میں بارش نہیں دوں گا, کبھی زمین نے ضد نہیں کی, کبھی ماں کے تھنوں نے نہیں کہا ہم بچوں کو دودھ نہیں پلاتے. میرا اللہ ہر چیز کو جب ویسے چلاتا ہے, ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جب میرا اللہ اپنا سب کچھ ویسے دے رہا ہے, زمین سے نل کا پانی نکال رہا ہے, اللہ نے نہیں کہا کرونا وائرس ہے, ہر چیز بند ہو چکی ہے, دفع ہو جاؤ, پانی نہیں ہے, جب تک مسجد نہیں بھرو گے میں تمہیں پانی نہیں دوں گا. نل کا پانی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ پانی دے رہا ہے, آگ بھی جل رہی ہے, چیزیں پک رہی ہیں. جب سارا نظام اللہ کا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, جب سب کچھ اللہ کا یہی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ دے رہا ہوں, جب سب کچھ اسی کی طرف سے آ رہا ہے, وقت پہ مل رہا ہے, تو ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز کیوں نہیں ہو رہے, ہم اجتماعی توبہ کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں پتہ چل چکا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ پانیوں میں اور خشکیوں میں جتنے بھی فساد ہوتے ہیں وہ نافرمانیوں سے ہوتے ہیں. اللہ ایک دو پر عذاب نہیں دیتا, جب پوری امت نافرمان ہوتی ہے پھر اللہ عذاب بھیجتے ہیں. جب لڑکیوں کے قدم, وہ ناچنے والے قدم, وہ ڈسکوں کے اوپر, ٹائسوں کے اوپر جب لگتے ہیں تو زمین کو بھی غصہ آتا ہے, وہ بھی دیش میں آ کر وہ زلزلے لیتی ہے. اما عائشہ سے پوچھا گیا, اما عائشہ سے پوچھا گیا اے ام المومنین زمین کب ہلتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا جب نافرمانوں کے قدم زمین پہ لگتے ہیں, جب موسیقیاں عام ہوتی ہیں, جب زنا عام ہوتے ہیں, پھر زلزلے آتے ہیں. میں نے اللہ سے پوچھا اے اللہ بتا تیری نافرمانی پر وبائیں آتی ہیں, کب آتی ہیں؟ تیری کون سی نافرمانی پر وبائیں آسمانوں سے اترتی ہیں, زمینیں قحط سالی میں بدلتی ہیں؟ اے اللہ یہ کب ہوتا ہے؟ مجھے اللہ نے جواب دیا, ابن ماجہ کی حدیث بولی, کنز العمان کی حدیثیں بولی, رواہ السنن کی حدیثیں بولی. وہ بولنے لگی اذا اطیعتا, جب تو تابعداری کرتا ہے بارکتا, میں برکتیں دیتا ہوں, اذا حسیتا, جب تو نافرمانی کرتا ہے غضبت, تو میں غصہ کرتا ہوں, میں غضبناک ہو جاتا ہوں. اے میرے بندو, جب تم نافرمانی کرتے ہو میں غضبناک ہو جاتا ہوں, جب تم فرما برداری کرتے ہو میں تابعدار بن جاتا ہوں, جب تم
راضی ہو جاتا ہوں. اے اللہ تو راضی کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا کہ موسموں کے مطابق بارشیں عطا کرتا ہوں, موسموں کے مطابق میں لوگوں کو روزی دیتا ہوں, اور پھر میں جب خوش ہو جاتا ہوں پھر گھروں میں خوشحالی ہوتی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جب مسجدیں ویران ہوتی ہیں, گھر برباد ہوتے ہیں, اب بھی کتنے غریب ایسے ہیں جو غربت کی وجہ سے اپنے گھروں میں کرتے رہتے ہیں, ان کے بچے بھی پریشان, ماں باپ پریشان, لیکن وہ مسجد میں توبہ کرنے کے لیے نہیں آتے, وہ اللہ سے مانگنے کے لیے نہیں آتے, اور جو مانگنے کے لیے نہیں آتا اس کی زندگی تنگ رہتی ہے, جو مانگنے کے لیے آتا ہے اس کی زندگی کشادہ ہوتی ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جب لوگ میری یاد سے غافل ہو جاتے ہیں میں زندگیوں کو تنگ کر دیتا ہوں. ایسی صورتحال میں جب وبائیں عام ہو چکی ہیں, ایسی صورتحال میں بھی جو بندہ اللہ کا سجدہ ادا کرتا ہے, جو توبہ کرتا ہے, اللہ رب العالمین اسے کشادگی عطا فرماتے ہیں. اس پر پریشانی وہ نہیں ہوتی جو عام طور پر ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں صدق کے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری توبہ ہے, آپ توبہ کرتے ہیں جی. اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. Thanks for watching Hayya Ala al-Falah by Mufti Muhammad Wasim Sahab, the famous scholar of Islam.